الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا آلنا وأولانا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدًا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواخر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبینا الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے محبوب تو بڑے دیکھے ہیں محبوب تو بڑے آئے ہیں محبوب تو بڑے بنے بیٹھے ہیں مگر اس محبوب کی عزت و عظمت کا کیا کہنا جو مدینے کی گلی میں ہے جو بظاہر مدینہ کی مسجد میں ہے جو بظاہر چٹائی پہ بیٹھا نظر آتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ عرش کی رفعتیں پیچھے ہیں محمد آگے نظر آتا ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ
مگر عرش نشیں ہے، ملتا نہیں کیا کیا محبت ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو آقا تیرے در سے، کوئی ایسا بھی آئے میرے نبی کے دور میں، کوئی ایسا بھی آئے اپنا ہو یا دشمن ہو، کوئی ایسا بھی آئے جو یہ کہے کہ میں مصطفیٰ کی خدمت میں گیا ہوں اور خالی آیا ہوں، ملتا نہیں کیا کیا آقا دو جہاں کو تیرے در سے، کیا چیز ہے جو دنیا کو تیرے در سے نہیں ملی ہے؟ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ جس کو ہدایت ملی ہے وہ میرے نبی کے در سے ملی ہے، ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ ایک ہی چیز ہے جو حضور کی زبان پر نہیں آئی، وہ نا کا لفظ، نا کبھی نہیں آیا، باقی سب کچھ ہے۔ ایک لفظ نہیں ہے کہ وہ تیرے لب پہ نہیں ہے، ایک لفظ آقا ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے، ایک لفظ نہیں ہے کہ جو تیرے لب پہ نہیں ہے، آقا آپ چاہو تو سبحان اللہ، آپ چاہو تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، آپ چاہو تو ہر رات معراج کی رات ہو، آپ چاہو تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، کیونکہ تیرے لیے سبحان اللہ محبت نل سبحان اللہ، کیونکہ تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے، آقا تیرے لیے سبحان اللہ، آقا تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے، تیرے لیے سونیا دو چار قدم عرش بری ہے، بعد از حمد و صلات شرکائے جمعہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے طفیل میرا آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس مختصر وقت میں جو جتنا جیسا میرے اللہ کو منظور ہوگا ہم قرآن مجید کی بات اور رسول پاک کی باتیں سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ فرمائے۔ زندگی اتنی مختصر ہے، کبھی اس کو مختصر کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، یقین کرو گا۔ جوان سال لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ملتے ہیں ہمیں، اور ایک دن بعد ان کا مسجد سے اعلان ہو جاتا ہے
اور لوگ دفنا کے بے غم ہو جاتے ہیں۔ کتنے لوگ اس سرزمین سے چلے گئے، جابا چل رہا ہے۔ کبھی کبھی ہم خیال کرتے تھے کہ اگر یہ بزرگ چلے گئے نا تو اس کے بعد دنیا رک سی جائے گی، لیکن اس کا ایک نظام ہے، نظام پھر بھی چلتا ہے، گھر پھر چل رہے ہیں، شہر چل رہے ہیں، بستیاں آباد ہیں، لوگ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو غور کر لیجئے، مجھے اور آپ کو بھی دفنا کے لوگ بے غم ہو جائیں۔ ابھی تو ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ پتہ نہیں میں نوکری کر رہا ہوں تو گھر پل رہا ہے، میری جاب ہے تو خاندان پل رہا ہے، میں ہوں تو مہمان چل رہے ہیں، جی میں ہوں تو پھر اس پورے علاقے کا نظام چل رہا ہے۔ بس یہ ہماری سوچ ہے، اس کا نظام اتنا طاقتور ہے، سبحان اللہ، اس کا نظام اتنا مضبوط ہے، اس کا نظام اتنا مربوط ہے، اتنا شاندار ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو نکال کے بس اسی طرح ہے کہ ایک اینٹ نکالتا ہے اس سے بہتر اور لگا دیتا ہے۔ اس نے کائنات کو چلانا ہے، اس نے اپنے نظام کو چلانا ہے، اینٹیں نکلتی ہیں اور لگ جاتی ہیں، نظام ہستی چلتا رہتا ہے۔ میں اپنے اور آپ کو اس مختصر جمعہ کی نصیحت والی محفل میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس فکر کو چھوڑ دیں کہ میں نہیں ہوں گا تو کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ بولو بھائی کوئی مشکل تو نہیں ہے تقریر؟ اس کمانڈ کو توڑ ڈالو کہ میں نہیں ہوں گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، میں اور آپ نہیں ہوں گے تو سب کچھ ہوگا۔ اس کا نظام ہے، بس کرنا کیا ہے کہ اس مختصر وقت میں نے اور آپ نے اپنی آخرت کے لیے کچھ کرنا ہے، اس پر توجہ دینی ہے۔ یاد رکھو، ہر زندگی کی جب ایک رات کٹ جائے نا، توجہ ہے آپ سب کی، ایک رات کٹ جائے تو غور کیا کرو، آج دن صبح جاگنے کے بعد 4 بجے 4:59 پر 5 بجے دن شروع ہوتا ہے، تو 5 بجے سے رات 5 شام 30 تک ہماری زندگی میں کتنے وہ کام ہیں جن سے اللہ بھی راضی ہے، کملی والا بھی راضی ہے، اور کتنے وہ کام ہیں جن سے اللہ رسول ناراض ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا؟ میرا اور تیرا اگر ہر دن اس کام میں گزر جائے، ہر شام یہ فیصلہ کر لے، ہر شام یہ میزان کر لے، ہر شام یہ تول لے، آج کا دن کتنا خدا و مصطفیٰ کے لیے تھا اور کتنا پیٹ کے لیے تھا۔ ضرورت ہے اس چیز کی۔ جب آپ اس فلسفے پر آ جائیں گے تو اللہ نیکیوں کے راستے آسان کر دے گا، سبحان اللہ بولیں۔ جب اس راستے پر آ جائیں گے، توجہ کیجئے گا، جب اس راستے پر آ جائیں گے تو اللہ قرآن کی تلاوت کے دروازے میرے اور آپ کے لیے کشادہ فرما دے گا۔ جب اس راستے پہ آ جائیں گے تو اللہ میرے اور آپ کے لیے مسجدوں کے دروازے کشادہ فرما دے گا۔ بڑی واضح حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے اس کی روٹی بند نہیں کرتا، اس کے مکانات نہیں چھینتا، توجہ ہے، اس کی دولت کم نہیں کرتا، اس کی عزت شان و شوکت میں فرق نہیں آتا، بس وہ جس سے ناراض ہوتا ہے نا تو اپنے گھر کے دروازے بند کر دیتا ہے، اس کے لیے اپنے گھر کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ تو جس شخص کے لیے اس کے گھر کے دروازے بند ہیں وہ مسجد نہیں جا رہا، 5 اوقات میں وہ کوئی نماز مسجد میں نہیں پڑھ سکا، تو اس کو فکر کرنی چاہیے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے کیونکہ اس نے اپنے گھر کے دروازے مجھ پر بند کر دیے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ رات کو کتنی دولت آئے گی، کتنے پیسے آئیں گے تو کامیابی ہوگی، یہ کامیابی نہیں ہے۔ رات کو یہ دیکھنا ہے کہ آج کتنی بار جماعت سے سجدہ کیا ہے، سبحان اللہ، آج کتنی بار قرآن کی تلاوت کا موقع ملا ہے، آج کتنی بار لاب کھلے ہیں جنہوں نے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھا ہے، سبحان اللہ۔ زندگی کو شوق دلائیے اپنے آپ کو،
جس گھر میں ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے کچھ نہیں ہے، اور جس گھر میں پتہ ہی نہیں ہے کل شام ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے جناب پینٹ ہو رہا ہے، اس کے لیے فرش ڈل رہے ہیں، اس کے لیے ٹائلیں لگ رہی ہیں، اس کے لیے جناب معمار باہر سے آ رہے ہیں، اس کے لیے جناب جابوں میں مانسرا سے کام کرنے کے لیے آ رہے ہیں، جس کے بارے میں یہ فکر نہیں ہے، یہ پتہ نہیں ہے کہ کل شام اس میں رہوں گا یا نہیں، اس پر لاکھوں لگائے جا رہے ہیں، اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے ایک بھی نہیں لگایا جا رہا۔ بڑی سادہ سی بات ہے اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا، ہم نے اللہ کے ساتھ ایک عہد کیا ہوا ہے، اور وہ عہد یہ ہے ہم دنیا کی ہر چیز کو ٹھکرا دیں گے جہاں خدا و مصطفیٰ کا نام آئے گا، سبحان اللہ کہہ دیں۔ کیا ہم دنیا کے ساتھ ہر چیز ٹھکراتے ہیں جہاں خدا و مصطفیٰ کا نام آتا ہے؟ وہاں رشتے چھوڑنے پڑتے ہیں جہاں خدا و رسول ہوتے ہیں، اور خدا و رسول کی صف میں کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ وہاں رشتے چھوڑنے ہوتے ہیں، وہاں برادریاں چھوڑنی ہوتی ہیں، وہاں دوستیاں چھوڑنی پڑتی ہیں، وہاں دنیا کی دولت کو جوتے کی ٹھوکر مار کے ٹھکرا دیا جاتا ہے، اور محمد کے غلام کے لبوں پر ایک ہی بات ہوتی ہے، مجھے ہر چیز منظور ہے لیکن نبی کی شریعت کے ساتھ کوئی سودا منظور نہیں ہے۔ لہذا یہ محفل نصیحت ہے، ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، سوچنا ہے کہ ہم کس لیے آئے تھے اور کر کیا رہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے زندگی 3 دن ہے۔ کتنے دن؟ 3 دن۔ ایک دن وہ ہے جو گزر گیا، علماء کہتے ہیں کہ وہ جو گزر گیا اس کے بارے میں مت سوچ، کیونکہ گزرا ہوا زمانہ آتا نہیں دوبارہ، وہ تو آیا نہیں ہے اس لیے اس کو چھوڑ، اور ایک دن ہے آنے والا، اس کی تو تجھے خبر نہیں ہے کہ وہ دن تجھے ملے گا یا نہیں ملے گا، لہذا اس کو بھی چھوڑ۔ ایک دن موجود ہے، ایک وقت موجود ہے، جس وقت میں اور آپ جامع مسجد میں موجود جمعہ کی ان خوبصورت ساعتوں میں ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ سن رہے ہیں۔ لہذا کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ وہ جو موجودہ وقت ہے اس کو خیر سے گزار، اور اس کو اللہ کی یاد میں گزار، اس کو اللہ کے ذکر میں گزار۔ اختیار استاد آج سکی تقریر کے سے شروع کر چکے ہیں جس پہ کوئی مزہ ہی نہیں آ رہا، تو یہ نصیحت کی جمعہ نصیحت کا وقت ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم ہیں آئے کس لیے ہیں، کر کیا رہے ہیں، یہ تو ہمارا فرض ہے اس کو سمجھنا۔ میں قرآن مجید کے دامن سے، سبحان اللہ کہہ دیجیے، میں قرآن مجید کے دامن سے کچھ آیات اور ان کا ترجمہ آپ کے گوش گزار کروں گا، اور ان آیات کے ضمن میں ہم یہ سمجھیں گے، یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ میرا رب کن لوگوں سے حد سے زیادہ محبت فرماتا ہے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ صافات، رب العالمین ارشاد فرماتا ہے والصافات صفا، والصافات صفا، والصافات صفا۔ مجھے، سبحان اللہ، مجھے رب فرماتا ہے مجھے قسم ہے، والصافات صفا، مجھے قسم ہے اس جماعت کی جو صفے بنانے میں مصروف ہے۔ عزت والی چیز کی قسم اٹھائی جاتی ہے۔ ہم جب قسم اٹھاتے ہیں تو اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں، ہم جب قسم اٹھاتے ہیں تو قرآن مجید چونکہ عزت والا ہے، ہم جب قسم اٹھاتے ہیں تو مسجد کی عزت والی ہے، ہم جب قسم اٹھاتے ہیں تو کسی بزرگ بندے کی، حقیقت میں وہ قسم اس کے نام کی نہیں ہوتی، اس قسم سے پہلے اللہ موجود ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ یا اللہ ہم تیرے نام کی قسمیں اٹھاتے ہیں تاکہ لوگ ہماری بات پر یقین کر لیں، مالک ارض و سما، تو ساری کائنات کا رب ہے۔
تو خالق ارض و سما ہے، تو تو بندوں کا مالک ہے، اے مالک تو پھر ان جماعتوں کی قسمیں اٹھاتا ہے جو صفیں باندھنے میں مصروف ہے۔ مشکل ہے، نہیں سمجھ آ رہی؟ اللہ نے اس جماعت کی قسم اٹھائی جو صفیں باندھ رہی ہے۔ بڑا آسان ہے، والصافات صفا، قسم ہے کس کی؟ صف باندھنے والوں کی، اس جماعت کی قسم جو صف باندھ رہی ہے، صفن، صف باندھنے والے۔ آرام سے ذرا سمجھیں، میرے اللہ نے قسم اٹھائی اس جماعت کی جو صفیں باندھ رہی ہے۔ اچھا، اس کی 3 تفسیریں کی گئی، والصافات صفا کی 3 تفسیریں۔ پہلی تفسیر کہ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ کسی اور کام کو دیکھتے ہیں، وہ جب سے بنے ہیں صفیں باندھ کے مالک کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ اور دوسری تفسیر کی گئی، فرمایا اس سے مراد جتنی بھی آسمانوں کی مخلوق ہے، صرف فرشتے مراد نہیں ہیں، جتنی بھی آسمانوں کی مخلوق ہے وہ ساری جو اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، اس سے مراد وہ ہے۔ اور ایک مفسر نے قلم اٹھایا، اس نے کہا بات اس طرح نہیں ہے، والصافات صفا، اس جماعت کی قسم جو صفیں بنانے میں مشغول ہے، وہ کہتے ہیں اس سے مراد امت محمدیہ کی وہ جماعت ہے جو صحیح عقیدے کے ساتھ دن میں 5 مرتبہ جماعت کے لیے صفیں بناتی ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ سمجھ کیا آئی؟ تقریر کو سمجھیں، سمجھ کیا آئی؟ مجھے یہ سمجھ آئی ہے اللہ کریم ہے، عزت والی چیز کی قسمیں ہم اٹھاتے ہیں۔ رب نے فرمایا والصافات صفا، صف بستہ ہو کر کھڑے ہونے والی جماعت کی مجھے قسم ہے۔ یا اللہ کن لوگوں کی قسم اٹھاتا ہے؟ فرمایا ان لوگوں کی قسمیں اٹھا رہا ہوں جو ساری کائنات سے کٹ جاتے ہیں، صفیں باندھ کے میرے حضور صف بستہ ہو کے میری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ سمجھ کیا آئی ابھی تک؟ تقریر سے ملا کیا ہمیں؟ یا ظاہر تقریر سے کچھ لے کے جانا ہے، کچھ اپنی زندگی میں دین کی بہار لانی ہے، صرف لذت تو حاصل کرنی نہیں ہے، تو پھر سمجھ کیا آئی؟ سمجھ پر غور کریں۔ مجھے یہ سمجھ آئی ہے او میرا رب اس جماعت کی قسمیں اٹھاتا ہے جو صحیح عقیدے کے ساتھ دن میں 5 مرتبہ اللہ کے حضور سجدے کے لیے صفیں بناتی ہے۔ یار پھر وہ شخص کتنا محبوب ہے اللہ کو، سبحان اللہ کہہ دیں۔ وہ شخص میرے اللہ کو کتنا پسند ہے، بولو سبحان اللہ۔ اس شخص پر میرے اللہ کا کتنا کرم ہے جس کو دن میں 5 بار ان صفوں میں کھڑا ہونے کی سعادت ملتی ہے۔ فرمایا ان صفوں کی قسم جو اس جماعت کی قسم جو صفیں باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ لہذا آپ اگر عزت والے بننا چونکہ عزت والی چیز کی قسم اٹھائی جاتی ہے، تو عزت والے بننا چاہ رہے ہیں تو صحیح عقیدے کے ساتھ 5 جماعتوں میں شریک ہونا ہوگا۔ سبحان اللہ بولتے ہیں۔ ابھی ہی دل میں ارادہ کریں، ابھی ہی نیت کریں، ابھی ہی اللہ سے گزرے کی معافی مانگیں، کیونکہ یہ اجتماع نصیحت کا ہے، یہ اجتماع اپنے آپ کو دین سے جوڑنے کا ہے، یہ ٹوٹا ہوا تعلق دین سے جوڑنا ہے۔ ابھی دل سیدھے کریں اور اللہ کے حضور عرض کریں مولا ارادہ میں نے کیا ہے، یہ جس جماعت کی قسم اللہ نے قرآن میں اٹھائی ہے اس جماعت میں شامل ہونے کی دن میں 5 بار کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ زبانیاں اللہ کے ذکر کے لیے ہے، یہ زبانیں اللہ کے ذکر کے لیے ہے،
یہ کان اللہ کے ذکر کے لیے ہے، اور اللہ کے ذکر میں سب سے جو محبوب ذکر ہے وہ نماز ہے۔ میں نے کل حدیث پاک میں پڑھا، حدیث پاک سنانے لگا ہوں، آپ سبحان اللہ کہہ رہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا کوئی امتی یہ چاہے کہ میرا سارا دن امن سے گزرے، اچھا میرے دن میں امن ہو، میرے دن میں سکون ہو، میرے دن میں مصائب اور آلام مصیبتیں میرا پیچھا نہ کریں، میرا کوئی امتی یہ چاہے کہ میں سارا دن سکون سے رہوں، سارا دن امن میں رہوں، تو مصطفیٰ فرماتے ہیں جس نے با جماعت فجر پڑھ لی اللہ نے اس کے سارے دن کے امن کا ذمہ اٹھا لیا۔ نہیں بھولنا، مسجدوں کو ویران نہ کریں۔ یہ مسجد بنانی بہت آسان ہے، اس کے بنانے کا اتنا اجر نہیں ہے جتنا آباد کرنے کا اجر ہے۔ آپ سے میری درخواست ہے اپنی مسجدوں کو آباد کریں۔ یہ تقریر سن کر ایک کان سے دوسرے کان سے نہ نکالیں، اس کو دل میں جگہ دیں، اور دل میں جگہ کے لیے ضرورت ہے کہ انشاءاللہ آپ اس محفل میں اللہ سے دعا مانگتے ہوئے یہ عرض کریں گے مولا میں نے آج دل کا قبلہ بدل دیا ہے، فجر جماعت سے پڑھوں گا، بولو انشاءاللہ فجر جماعت سے پڑھوں گا۔ مسجدوں کو آباد کریں، فجر جماعت سے پڑھیں، سارے دن کا ذمہ میرے اللہ نے لے لیا ہے، مالک ذمہ لے لے، اور پھر پریشانی کس بات کی۔ والصافات صفا، ان صف بستہ جماعتوں کی قسم جو صفیں بنا رہی ہے۔ حضرت جابر بن سامورہ حضور کے غلام ہیں، فرماتے ہیں مسجد نبوی میں صحابہ کرام کا جمع غفیر نماز پڑھ رہا تھا، حضور آ گئے، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ میں ذرا اس منظر کو کس منہ سے بیان کروں، میرے نبی کے غلام نماز پڑھ رہے ہیں، جنہوں نے فیض میرے نبی سے براہ راست لیا ہے، جنہوں نے میرے نبی کے لبوں سے اللہ کے احکامات کو نکلتے ہوئے دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے، اور جن کی عزت و عظمت اور شان یہ ہے جو نبی پاک کے جسم کے ساتھ مس ہونے والا وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے ہیں، اس پانی کو اٹھا کے چہرے پہ لگاتے ہیں، اس پانی کو اٹھا کے آنکھوں کا سرما بناتے ہیں۔ وہ عزت والی جماعت نماز میں مصروف ہے۔ میرے آقا تشریف لے آئے، فرمایا جابر بن سامورہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا میرے غلاموں فرشتوں، اے میرے غلاموں صفیں اس طرح بنایا کرو جس طرح عرش پر اللہ کے فرشتے صفیں بناتے ہیں۔ جابر بن سامورہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی سونیا، محبت نال سبحان اللہ، سونیا وہ صفیں کیسے بناتے ہیں؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ پہلی صف بناتے ہیں، پھر اس میں خلا نہیں چھوڑتے ہیں، اس میں سوراخ نہیں چھوڑتے ہیں، اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا جماعت میں صفوں کو کندھے سے کندھے، ٹخنوں سے ٹخنے ملا کے کھڑے ہوا کرو، بازو سے بازو ملا کے کھڑے ہوا کرو، اس لیے کہ جو صف مضبوط ہوتی ہے اللہ اسے دین پر مضبوط بنا دیتا ہے، اور جو صف ٹیڑھی ہوتی ہے، جس صف میں خلا ہوتی ہے، اس صف کے مومنین کے دل بھی ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ لہذا جمعہ ہو تو پھر صف ٹھیک ہونی چاہیے، ہفتہ ہو تو پھر اتوار ہو تو پھر ظہر ہو تو پھر عصر ہو تو پھر مغرب ہو تو پھر عشاء ہو تو پھر صفوں کو جتنا مضبوط کریں گے اللہ دین پر استقامت عطا فرمائے گا، دین پر مضبوطی عطا فرمائے گا، لہذا صفوں کا بڑا خیال رکھیں۔ جابر بن سامورہ فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا وہ پہلی صف بناتے ہیں، پھر دوسری صف بناتے ہیں، پھر تیسری، پھر میرے نبی نے فرمایا وہ صفوں میں
کہیں سوراخ اور خلا نہیں چھوڑتے ہیں۔ لہذا جب بھی نماز میں کھڑے ہوں کوشش کیا کریں، آپ کھڑے ہیں ساتھ دوسرے کو مضبوط کر کے کھڑا کریں، ساتھ تیسرے کو مضبوط کر کے کریں۔ آپ مضبوط ہوں گے، ساتھ والے کو مضبوط کریں گے، پوری صف مضبوط ہوگی تو ہمیں دین پر استقامت نصیب ہوگی، دین پر مضبوطی نصیب ہوگی۔ اور اگر ہم خیال نہیں رکھیں گے تو ہمارے دل دین سے پھر جائیں گے۔ انشاءاللہ اس چیز کا خیال رکھیں گے۔ حضرت جناب حذیفہ میرے نبی کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ایک دن مسجد نبوی میں، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے مسجد نبوی میں اپنے غلاموں سے فرمایا 3 چیزیں، سبحان اللہ، اچھا بولو سبحان اللہ، 3 چیزیں میرے نبی نے فرمایا 3 چیزیں میرے اللہ نے میری امت کو ایسی عطا فرمائی ہے جو اس سے پہلے 1,24,000 نبیوں کی امتوں کو نہیں عطا فرمائی ہے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں ہم نے عرض کی کملی والے وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا پہلی چیز یہ ہے اللہ نے میری امت کی صفوں کا حکم اس طرح بنانے کا دیا ہے جس طرح اللہ کے عرش پر فرشتے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے کسی امت کو یہ اعزاز نہیں حاصل تھا، خاص میری امت کو دیا گیا۔ ہم اس طرح صفیں بناتے ہیں جس طرح فرشتے بناتے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ عرض کی آقا دوسرا انعام، فرمایا پہلے کسی امت کو نہیں ملا۔ یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا آدم کا امتی ہو نماز صرف مسجد میں پڑھے، نوح کا امتی ہو نماز صرف مسجد میں پڑھے، خلیل اللہ کا ماننے والا ہو نماز صرف مسجد میں پڑھے، کلیم اللہ کا ماننے والا ہو نماز صرف مسجد میں پڑھے، روح اللہ کا ماننے والا ہو نماز صرف مسجد میں پڑھے۔ مجھے اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے جعلت لی الارض مسجدا، میں نے جس دن مدینے میں قدم رکھا ہے، میں نے جس دن مکے میں قدم رکھا ہے، جعلت لی الارض مسجدا، اللہ نے ساری زمین کو اپنے محبوب کے لیے مسجد بنا دیا ہے۔ وہ گھاس کاٹنے والا مسجد سے 2 میل دور، فرمایا کوئی بات نہیں ہے، مجھ سے پہلے سارے لوگ عبادت گاہوں میں جا کے نمازیں پڑھتے تھے، میں نے مکے میں قدم رکھا تو قدم کی برکت سے جعلت لی الارض مسجدا، اللہ نے زمین کو مسجد بھی بنایا ساری زمین کو، وطہورا اور پاک بھی بنا دیا۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ اللہ نے مسجد کو زمین کو مسجد بھی بنا دیا میرے لیے، اور وطہورا اور پاک بھی بنا دیا۔ زمین کے جس کونے پر ظاہری کوئی چیز نہ پڑی ہوئی ہو، کسی جانور کا پیشاب نہ ہو، انسان کا پیشاب نہ ہو، آپ زمین کے جس خطے پر نماز پڑھیں گے نماز ہو جائے گی، بولو سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں میری امت کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا اس سے پہلے کسی امت کو نہیں دیا گیا۔ تیسرا اعزاز، جتنی امتیں ہیں جب تک وضو کے ساتھ غسل، پانی کے ساتھ غسل نہیں کرتی تھی غسل نہیں ہوتا تھا، جب تک پانی کے ساتھ غسل نہیں کیا غسل نہیں ہوا، جب تک پانی کے ساتھ وضو نہیں کیا پاک نہیں ہوئے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے میری وجہ سے میری امت کے لیے آسانی پیدا فرما دی، اگر کوئی بیمار ہے، کوئی لاچار ہے، وہ کسی سے پانی دور ہے، وطہورا، اسی مٹی کو اللہ نے میرے لیے پاک بنا دیا، پانی نہ بھی ہو اسی مٹی سے غسل بھی ہو سکتا ہے، وضو بھی ہو سکتا ہے۔ توجہ کریں، ایک شخص بیمار ہے، وہ اگر پانی لگائے گا مر جائے گا، اور تو پانی نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، تو پانی نہ استعمال کر، تو پانی نہ استعمال کر۔ حضور کا امتی کہتا ہے مجھ پر تو غسل ہے بھی واجب،
تو مصطفیٰ کی حدیث جواب دیتی ہے وہ غسل ہے واجب ہے، پانی سے دھوتا تھا تو تیرا صرف ظاہر پاک ہوتا تھا، مٹی سے تیمم کر ہم تیری ہڈیاں بھی پاک کر دیں گے۔ لاؤ نا ایسا دین، سبحان اللہ بولے، لاؤ نا ایسا دین، لاؤ ایسا نبی، اتنا خوبصورت دین۔ اب کرنا کیا ہے؟ مٹی رکھنی ہے سامنے پلیٹ میں، نیت کرنی ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ پانی نہیں ہے، پانی کی کوئی صورت نظر بھی نہیں آتی، قریب ترین کوئی ملنے کا پتہ بھی نہیں ہے، نماز کا وقت ہے، 3 4 5 کلومیٹر تک پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ فرمایا مٹی رکھ، مٹی کو جھاڑ، 2 مرتبہ چہرے پہ مار، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ مسنون ہے، 1 مرتبہ بھی ایسا عمل کر۔ یہ بظاہر مٹی تجھے نظر آ رہی ہے، جھاڑ کے لگانی ہے، پوری طرح مٹی لگانی بھی نہیں ہے، اس سے تیرا جسم نہیں پاک ہوگا، ہڈیوں کو بھی اللہ پاک کر دے گا۔ 3 اعزاز میری امت کو ملے، حضور فرماتے ہیں پہلی امتوں کو نہیں عطا کیے گئے۔ پہلا اعزاز، ہماری نماز کی صفیں فرشتوں کی طرح بنتی ہے، سبحان اللہ، اور میرے لیے اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ اور تیسرا اعزاز، پانی نہ بھی ہو میرے امتی کی نماز پھر بھی ہو سکتی ہے۔ والصافات صفا، اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے اس صف بستہ جماعت کی جو ادب سے صف باندھ کے کھڑی ہے۔ پتہ نہیں کس کس کو سمجھ آئی ہے، کس کو نہیں آئی، کوشش کریں اس جماعت میں شامل ہو جائیں جس جماعت کی اللہ قسم اٹھا رہا ہے، سبحان اللہ، شامل ہو جائیں۔ اور کس طرح شامل ہوں؟ گزارش کر رہا ہوں، اذان ہو دکان بند کر دیں، اذان ہو گاڑی روک دیں، اذان ہو کام بند کر دیں، مسجد چلے جائیں، مسجد چلے جائیں۔ اللہ نے کامیابیوں کے جتنے بھی راستے ہیں سب سے بڑا اور محبوب راستہ جو بنایا ہے وہ سجدے کا ہے۔ اور جتنی عبادات ہے اللہ کی، سب سے اللہ کو جو عبادت پسند ہے وہ بندے کا سجدہ ہے۔ اور جس کو فرض سجدے نصیب ہو گئے وہ تو بڑے نصیب والا ہے۔ اس بندے کی عزت و عظمت کا کیا کہنا جسے تہجد کا سجدہ بھی نصیب ہے، اشراق کا سجدہ بھی نصیب ہے، چاشت کا سجدہ بھی نصیب ہے، سنت غیر موقدہ کے سجدے بھی نصیب ہیں۔ یا اللہ یہ جو زیادہ سجدے کر رہے ہیں انہیں کیا ملتا ہے؟ تو جواب آتا ہے ان سجدوں کی برکت سے میں انہیں رحمت میں جگہ دینے لگتا ہوں۔ فرض تو ہو گئے نا، اب جس نے تہجد پڑھی، چاشت پڑھی، اشراق پڑھے، سنت غیر موقدہ پڑھی، مغرب کے بعد اوابین پڑھی، مسجد آیا 2 نفل پڑھ لیے شکرانے کے، مسجد آیا 2 نفل پڑھ لیے تحیۃ الوضو کے، سبحان اللہ بولتے جائیں، 2 نفل پڑھ لیے کہ تو نے مجھے سجدے کی توفیق بخشی ہے۔ فرمایا یہ سجدے جمع ہوتے ہیں، میں بندے کو قریب کرتا رہتا ہوں، ان سجدوں سے بندہ میرے قریب ہوتا ہے۔ یا اللہ کتنا قریب ہوتا ہے، پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ وقت مختصر ہے، میں گزارش کروں گا، مدرسے کا کام آپ کے سامنے ہے، جاری ہے، دوستوں سے میں درخواست کروں گا برائے کرم یہ مدرسے کے ساتھ ذرا دل سے تعاون کریں۔ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، آپ مت سوچیں کہ 150 سے کیا بنتا ہے، بوری سیمنٹ بھی نہیں ہے 500 کی، کیونکہ وہ بھی 1000 کی ہوگی، لیکن اپنا حصہ ضرور ڈالیں، پتہ نہیں کس کا حصہ میرے اللہ کو پسند آئے، اس کی برکت سے اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما لے۔ تو میں گزارش کروں گا، مدرسے کا چندہ ہے، بلڈنگ مدرسے کی تعمیر ہو رہی ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کریں،
دیکھنا بھی عبادت ہے، تو اس کے ساتھ بڑھ چڑھ کے تعاون کریں۔ یہ اعلان ہے رحمت للعالمین کانفرنس، اس میں خصوصی کتاب فرمائیں گے جگر گوشہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحبزادہ ڈاکٹر حسین محی الدین، اور یہ ہے اتوار والے دن، اور ہے دن 10 بجے 6 نومبر اتوار والے دن، اور جگہ ہے اس کی ٹاؤن شپ۔ ٹھیک ہے، کوشش کریں کہ حضور کا ذکر سننے کے لیے وہاں تشریف لے جائیں۔ یا اللہ تو بندے کو سجدوں کے ذریعے کتنا قریب کرتا ہے، تو جواب آتا ہے میں اتنا قریب کر لیتا ہوں سجدوں کی وجہ سے، خاص کر جو نفلی سجدے ہیں، تہجد کا سجدہ، چاش کا سجدہ، اشراق کا سجدہ، ابابیل کا سجدہ، میں بندے کو قریب کرتے کرتے اتنا قریب کر لیتا ہوں، ایک وقت آتا ہے میں بندے کے بول بن جاتا ہوں، زبان بندے کی ہوتی ہے، بول میں خالق خود رہا ہوتا ہوں، ایک وقت آتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں، کان تو بندے کے ہوتے ہیں، سننے کی طاقت میری موجود ہوتی ہے، حتیٰ کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، بظاہر لوگ دیکھتے ہیں یہ انسان ہے، لیکن ان میں اتنی طاقت موجود ہوتی ہے، میرا بندہ جتنا چاہے طاقت استعمال کرے، اس لیے کہ ہاتھ بظاہر بندے کا ہے، طاقت میری ہے، لہذا تہجد کا سجدہ، تہجد کے سجدے کی کوشش کریں، اشراق کے سجدے کی کوشش کریں، چاش کے سجدے کی کوشش کریں، فرائض کے بعد ابابین کے سجدوں کی کوشش کریں، تحیۃ الوضو، تحیۃ الوضو کہتے ہیں آپ نے تازہ وضو کیا، قطرے ٹپک رہے ہیں، اس عالم میں آپ اگر 2 رکعت نماز اعضاء خشک ہونے کے ساتھ ساتھ خشک ہونے سے پہلے 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھ لیں تو حدیث پاک کا مفہوم ہے اس شخص کا چہرہ قیامت کے دن 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوگا۔ صحیح وضو کریں، مسجد تو ویسے بھی آنا ہے، 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لی، پھر 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھ لیا کریں۔ تحیۃ المسجد کیا ہے کہ آپ مسجد میں آئے ہیں، شکر ادا کر رہے ہیں، خدا تیرا شکر ہے تو نے مجھے سجدے کی توفیق بخشی، میں اور سجدہ دور کی بات تھی، اور میں وہاں سے نکل کے آیا، 10 کو تو نے اپنے دروازے پہ نہیں بلایا، 50 میں سے مجھے بلایا ہے، تو شکر ادا کرتا ہوں، پھر عرض کرنا ہے بلاتے رہنا ہے، وہ بلاتے رہنا ہے، ناراض نہیں ہو جانا، کیونکہ وہ جب ناراض ہوتا ہے کوئی چیز بند نہیں کرتا، بندے کا سجدہ روک لیتا ہے۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا، اس جماعت کی قسم، سبحان اللہ، اس جماعت کی قسم جو زجر و توبیخ کرتی ہے، جو ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہے، یا اللہ یہ کون سی جماعت ہے؟ فرمایا آسمانوں پر فرشتوں کی جماعت ہے، آسمانوں پر فرشتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جا کے لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں شیطان سے، تاکہ یہ نہ روکے، فرشتے حفاظت کرتے ہیں ان کی جو چاہتے ہیں حفاظت، ایک اور ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، شیطانوں سے لڑائیاں کرتے ہیں، اور بدبخت ادھر نہ پڑھ، تجھے خبر نہیں ہے یہ رسول اللہ کا نوکر ہے، تجھے نہیں پتا یہ کملی والے کا نوکر ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ جنگ کرتے ہیں شیطانوں کے ساتھ، ان کی قسم، اس جماعت کی قسم۔ اور بعض علماء نے کہا صرف ان کی بات نہیں ہے، فرش زمین پر اللہ والوں کی وہ جماعت جو خود تو اللہ اللہ کرتی ہے، خود تو نمازیں پڑھتی ہے، خود تو اللہ کے نام سے جڑی رہتی ہے، پھر وہ بزم کونین میں پھر کے اعلان بھی کرتی ہے، اللہ کے بندوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے، ان پر زجر و توبیخ کر کے، ان پر سختی کر کے ان کو دین کی طرف راغب کرتی ہے۔ اس
اس جماعت کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے جو اتنی سخت ہے اور اس کی بات مانی جاتی ہے، اور لوگ اس کے کہنے پر مسجد آتے ہیں۔ سبحان اللہ، لوگ اس کے کہنے پر صدقے و خیرات میں مشغول ہوتے ہیں، لوگ اس کے کہنے پر دین سے جڑتے ہیں۔ اپنے آپ کو اس جماعت میں شامل کرے بابا جس کی اللہ قسمیں اٹھا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ فتالیات ذکرا، سبحان اللہ کہہ دیجیے، فتالیات ذکرا، سبحان اللہ۔ میں ترجمہ کرنے لگا ہوں، ایک بار پھر سبحان اللہ بولے۔ فتالیات ذکرا، اس جماعت کی قسم ہے۔ میں ترجمہ اپنے انداز سے کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے فرش زمین پر اس جماعت کی قسم ہے جن کو کھانے پینے کی پرواہ نہیں ہے، ان کے سینوں کے سامنے میرا قرآن کھلا ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ فتالیات ذکرا، اس جماعت کی قسم جن کے سامنے قرآن کھلا ہے، ان کی نظریں کسی خیر پر نہیں پڑتی ہیں، ان کی نظریں دنیا کو کچھ نہیں سمجھتی ہیں، ان کی نظر جب بھی اٹھتی ہے تو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ فتالیات ذکرا، تلاوت کا ذکر کرنے والے، قرآن کا ذکر کرنے والی جماعت، اللہ اس جماعت کی قرآن میں قسم اٹھا رہا ہے۔ تین جماعتوں کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ اے صفحے بنانے والوں کی قسم، سبحان اللہ بولے۔ اے ڈانٹ ڈپٹ کر کے، سختی کر کے دین کی طرف موڑنے والوں کی قسم۔ اور پھر فرمایا جن کے رحلوں میں قرآن کھلے رہتے ہیں، اس جماعت کی قسم۔ تین قسمیں اٹھانے کے بعد بات کیا کی؟ فرمایا ان الہکم لواحد، اتنی جماعتوں کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ان الہکم لواحد، اور فرش زمین پر بسنے والوں، ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ یا اللہ، عزت والی چیز کی ہم قسم اٹھاتے ہیں۔ فرمایا یہ جو صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں یہ عزت والے ہیں، اس لیے قسم اٹھاتے ہیں۔ یہ جو صدر و توبی کر کے دین کی طرف لاتے ہیں یہ عزت والے ہیں، اور یہ جو 24 گھنٹے ادھر ادھر کی پرواہ نہیں، ان کے دلوں میں قرآن کھلا رہتا ہے، مجھے محبوب ہے، یہ عزت والے ہیں۔ اس لیے اتنی قسم اٹھانے کے بعد فرمایا ہمارا خدا کیا ہے؟ رسول بھی، کتاب بھی، اسی چھتری کے تلے رہنا ہے، اسی چھتری تلے رہنا ہے۔ گزارش کروں گا جماعت، نماز با جماعت کی پابندی کریں، خود جائیں، ایک کو ساتھ لے کے جائیں۔ یار یہ شوق کیوں نہیں آیا ہمارے دلوں میں آج تک؟ یہ شوق کیوں نہیں پیدا ہوا ہمارے دلوں میں؟ ہمیں اچھی کمپنی مل جائے، بھائی کو بھی لے جاتے ہیں، پتریرے کو بھی لے جاتے ہیں، ماسیرے کو پھیرے کو بھی کہتے ہیں یار کمپنی بڑی اچھی ہے، تُس بھی آؤ بس۔ اصل کو اللہ کی کمپنی آج تک کیوں نہیں پسند آئی؟ اس کا مطلب ہے دین کو دور رکھ خبر ہو۔ اکثر استاد نے آج بڑی عجیب تقریر شروع کی، تو ساری کمپنیوں میں ہم لوگوں کو لے کے جاتے ہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں اس کمپنی میں آئیں، آپ خود بھی آئیں، آتے ہوئے جماعت کے لیے ایک اور کو بھی لے کے، جب 2 ہو جائیں 3 کو لے کے، 4 ہو جائیں 8 کو لے کے، 8 ہو جائیں 12 14 15 20 تک۔ کبھی یہ شوق تو پیدا کریں اپنے رجسٹر پر، کبھی یہ بھی لکھیں۔ جب یہ لکھ دیں گے ہوگا کیا؟ تم فرش زمین پر مسجد آؤ گے، اللہ عرش بری پر تمہاری قسمیں اٹھائے گا۔ ویسے ہی حضرت بلال جو ہے معراج کی شب حضور کے آگے ان کے قدموں کی آہٹ ویسے ہی آ رہی تھی، میں ویسے نہیں آ رہی۔ ہاں اے بلال اذان دینے جا رہا ہے، اللہ کو اس کی ادائیں اتنی پسند ہے کہ عرش پر اس کی آوازیں آ رہی ہیں قدموں کے چلنے کی۔ کبھی شوق تو پیدا کریں یار، گزارش ہے دین سے محبت کریں۔ کیا کرنا ہے دین سے؟ اللہ سمجھ کی توفیق عطا